سنن ابو داؤد باب اذان کی ابتدا حدیث نمبر 498 ترجمہ ابو عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم فکرمند ہوئے کہ لوگوں کو کس طرح نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ اب سے عرض کیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا نصب کر جسے دیکھ کر ایک شخص دوسرے کو باخبر کر دے۔ اب کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر اب سے ایک بغل کا ذکر کیا گیا، زیاد کی روایت میں ہے یہود کے بغل کا ذکر کیا گیا، تو یہ تجویز بھی اب کو پسند نہیں آئی۔ اب نے فرمایا اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ پھر اب سے ناقوس کا ذکر کیا گیا، اب نے فرمایا اس میں نصرانیوں کی مشابہت ہے۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبدربو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے پاس سے لوٹے، وہ بھی اس مسئلہ میں رسول اللہ کی طرح فکرمند تھے، چنانچہ انہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ عبداللہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ صبح تڑکے ہی رسول اللہ کے پاس آئے، اب کو اس خواب کی خبر دی اور اب سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص خواب میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی۔ راوی کہتے ہیں عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یہ خواب دیکھ چکے تھے، لیکن وہ اسے 20 دن تک چھپائے رہے۔ پھر انہوں نے اسے نبی اکرم کو بتایا تو اپ نے ان سے فرمایا تم کو کس چیز نے اسے بتانے سے روکا؟ انہوں نے کہا چونکہ مجھ سے پہلے عبداللہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ سے بیان کر دیا، اس لیے مجھے شرم آ رہی تھی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا بلال اٹھو اور جیسے عبداللہ بن زید تم کو کرنے کو کہیں اسی طرح کرو، چنانچہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو عمیر نے بیان کیا کہ انصار سمجھتے تھے کہ اگر عبداللہ بن زید ان دنوں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ انہی کو مؤذن بناتے۔ وضاحت: بخاری کی روایت میں بک کا لفظ ہے اور مسلم اور نسائی کی روایت میں قرن کا لفظ آیا ہے۔ یہ چاروں الفاظ قن، شبور، بک اور قرن ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی بغل اور نرسنگھا جس سے پھونک مارنے پر آواز نکلے۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے کے بعد بھول بیٹھے تھے۔ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان سننے پر آپ کو یہ کلمات یاد آئے، اور جب رسول اکرم کے پاس آئے تو عبداللہ بن زید صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر چکے تھے۔ یہ اہتمام ہجری میں ہوا، اس کے پہلے بغیر اذان کے نماز پڑھی جاتی تھی اور لوگ خود بخود مسجد میں جمع ہو جایا کرتے تھے، مگر اس طرح بہت سے لوگوں کی جماعت چھوٹ جایا کرتی تھی۔